علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 1 شوال المکرم۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خولید بڑی باکمال اور نیک سیرت خاتون تھی۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی بااثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھی۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائس مخزومی سے ہوئی، ان سے 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے بہت سے سردار قریش نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کیا، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ جب انہوں نے حضور کی امانت اور سچائی کی شہرت سنی تو ان سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ کو مال زاد دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں برکت اور آپ کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے مشفق چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بخوشی منظور کر کے حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا۔ وہ بڑے کمالات والا اللہ ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ خلاصہ، پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو حکم کو مانیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شوال میں 6 روزے رکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ فائدہ، جو شخص شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں ان کے لیے خیر ہے۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم تمام آدمیوں کو ان کے نام اعمال کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے۔ پھر جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے نام اعمال کو پڑھنے لگیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی خوشیوں کو سب کی خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔